لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں مولا کائنات کہتے ہیں جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں، جب میں چاہتا ہوں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ مسلمان تو کتنا خوش نصیب ہے، دنیا کی ساری قومیں تیرے تلووں کے نیچے ہے کہ تو جب چاہے خدا سے باتیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیرے گھر میں اللہ کا کلام موجود ہے۔ لیکن تو کتنا کم نصیب ہو گیا کہ تو نے گھر کا قرآن سالہ سال کبھی کھول کر نہ دیکھا۔ سوچ تو صحیح، تو سوچتا ہے محلے کے امام صاحب مجھ سے پیار سے بات کریں، ایم ایل اے صاحب مجھ سے پیار سے بات کریں، ایم پی صاحب پیار سے بات کریں، وزیر اعظم پیار سے بات کریں۔ نادان، تو سب سے بات کرنے کا متمنی ہے، لیکن تیرے گھر میں اللہ کا کلام ہے۔ مولا علی کہہ رہے، میرا مولا کہہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ سوچ تو اس وقت کتنا مقدس اور محترم ہوتا ہوگا، فرشتے بھی تجھ پہ رشک کرتے ہوں گے جب تیرا خدا تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوگا۔ ہم کلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تو خدا کا کلام اپنی زبان سے پڑھ رہا ہے، یہ کوئی کم ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے، ڈاکٹر اقبال نے بڑی کرب کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ لوگ مرتے ہیں تو ان کے سرانے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، پڑھنے کا حکم بھی ہے کہ سورہ یاسین پڑھنے سے موت آسان ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے، کاش کہ تو قرآن سے جینا سیکھ لیتا۔ جس سورہ یاسین سے موت آسان ہوتی ہے، کیا اس سورہ یاسین سے زندگی آسان نہیں ہو سکتی؟ موت اور زندگی میں مشکل کون سی چیز ہے؟ موت اور زندگی میں مشکل کون سی چیز ہے؟ موت مشکل ہے، زندگی آسان ہے۔ تو جو موت کو قرآن آسان کر دیتا ہے، کیا زندگی کو قرآن آسان نہیں کر سکتا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے شہر پہ مندی آ گئی، مندی آ گئی ہمارے شہر پہ، یہ مندی جائے گی کیسے؟ بارش نہیں ہوتی، اب تو الحمدللہ ہو رہی ہے۔ بارش نہیں ہوتی، اب تو ہو رہی ہے، کیسے ہوگی بارش؟ اسباب بیان کرنے والے بھی اپنی گڑا مڑت کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مسجد زرار نہیں بنتی اس لیے بارش نہیں ہوتی، اور مسجد زرار کو تو بنانے کا حکم ہی نہیں ہے، مسجد زرار کو تو ڈھانے کا حکم ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھیں 11واں پارہ سورۃ التوبہ، ارے جس میں مسجد زرار کا ذکر ہے اس سورت کی ابتدا میں بسم اللہ بھی نہیں ہے۔ لوگ اپنی من گھڑت چلاتے ہیں، نبی کے غیب کے منکر ہیں، خود غیب کی باتیں کرتے ہیں۔ بارش نہیں ہونے کے اسباب کیا ہے؟ یہ غیب ہے، وہ صرف نبی بتا سکتا ہے، اور جو نبی کے قریب ہے وہ نبی کے غلام بتا سکتے ہیں۔ آپ کے یہاں تو غیب شرک ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ برساتا نہیں؟ وہ نہیں برسا رہا، اس کے اسباب آپ نہیں بیان کر سکتے۔ بہرحال میرا عنوان وہ نہیں ہے، عرض یہ کرنے چلا تھا شہر پہ مندی آ گئی، بارش نہیں ہوتی، کاروبار تباہ ہو رہا ہے۔ ذرا سیٹوں کی آفس جا کر کے دیکھیں، ٹی وی تو ملے گی، قرآن نہیں۔ قرآن ہوگا بھی جزدان میں ایسے لپٹا ہوا ہوگا کہ کبھی اس کی طرف غلطی سے بھی ہاتھ نہ جائے، اور ٹی وی کا ریموٹ اس کے سامنے ٹیبل پہ پڑا ہوگا۔ مجھے بتاؤ، کاش کہ یہ ہوتا کہ موبائل چھونے سے پہلے کارخانہ دار سیٹ لوگ اپنی آفس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے تو مندی نے کب آنا تھا؟ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو اللہ کو رزاق مطلق مانتے ہیں۔ ہمارا مندی سے کیا تعلق ہے؟ جس کا خدا رزاق مطلق ہو، ہمارا خدا تو سمندر کی تہ میں جب جانوروں کو رزق دیتا ہے وہ ہمیں بھول جائے گا؟ وہ ہمیں فراموش کر دے گا؟ انسان نہ آئیں گے خریدنے کے لیے، اللہ فرشتوں کو انسان بنا کے زمین پہ بھیجے گا۔ ہمارا خدا وہ ہے، لیکن کوئی آئے تو دین کی طرف، اسلام کی پابندی کی طرف کوئی آئے تو۔ ناولیں پڑھنے کا وقت ہے، قرآن نہیں۔ قرآن سے اتنے دور ہو گئے ایسا لگتا ہے شاید ہی کبھی تعلق تھا۔ کبھی قرآن پڑھ نہیں، زیادہ پڑھ سکتے، کم سے کم سورہ یاسین پڑھنے کی عادت ڈالو، دیکھو زندگی آسان ہوگی۔ خدا کی قسم، میرے غیب دا نبی نے تو یہاں تک فرمایا جسے بھوک ستاتی اور کھانا نہیں ملتا وہ سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ اس کی بھوک مٹا دیتا ہے۔
प्यास सताती, पानी नहीं मिलता, अगर कोई बंदा सूरह यासीन पढ़ ले तो अल्लाह उसकी प्यास मिटा देता है। कैसी वो सूरह मुबारका है जिसे कुरान का दिल कहा गया है। बहरहाल तिलावत में वो बंदा इतना मसरूफ था कि दुश्मन को यूं लगा कि ये पीलर, ये कोई दरख्त का तना है, पीलर है या इंसान। दो दुश्मनों ने आपस में बातें कि एक काम करते हैं, तीर चलाते हैं, इंसान होगा तो हरकत करेगा, क्योंकि इंसान बहरहाल इंसान होता है। तीर चले लेकिन हरकत नहीं हुई, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ये कोई कहानी नहीं है, यह हवा में गिरा नहीं है, ये मुसलमानों की रातें हैं। एक जवान की रात इस शान से गुजर रही है, इस शान से तीर पे तीर चल रहे हैं, वो कुरान नमाज में पढ़ने में मसरूफ है। और जब बहुत सारा खून बह गया तो उस जवान ने रुकू किया, रुकू के बाद सजदा किया, नमाज जैसे मुकम्मल की, अब दर्द शुरू हुआ। पास पड़े हुए साथी को जगाया तो देखा कि पूरा खून बह चुका था और आखिरी वक्त आ गया था। साथी ने बेदार होकर कहा कि पहला तीर लगा था उसी वक्त बता देता। उसने कहा अल्लाह की इज्जत की कसम, तीर लगा ये खबर किसे है? मुझे तो पता ही नहीं थी कि तीर लग गया, इसलिए कि मैं तो रब से हम कलाम था। जो यार से हम कलाम हो फिर उसे तीरों का दर्द कैसा। ये मुसलमानों की रातें थी, इस्लाम पाबंद लोगों की रातें थी। अब रात भी तरसती होगी उन लम्हात के लिए कि कोई ऐसा नमाजी मिले, कोई ऐसा जाकिर मिले जो जिक्र करे, कोई ऐसा अल्लाह के लिए खाशे मिले जो रब की बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश करे। हाय अफसोस, हमने दीन को पसंद तो किया लेकिन दीन की पाबंदी नहीं की। दीन की पाबंदी न होने की वजह से हालात ये हैं कि हमारा होलिया मुसलमानों जैसा है, हमारा किरदार मुसलमानों जैसा नहीं। कमेंट शेयर जरूर करिए।